فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وترتلناه ترتيلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين.
سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 32 تک کل 11 آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اگرچہ ابھی رکوع مکمل نہیں ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کا جو حصہ ہم پڑھ چکے، صرف پچھلا حصہ جو ہم نے پڑھا تھا آخری مرتبہ، جو پچھلا درس ہمارا ہوا تھا، 2-3 باتیں نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورۃ الفرقان بڑی عظیم سورت ہے اور اس کا آغاز بڑا ایک شاہانہ انداز لیے ہوئے ہے۔ جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز تھا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سورہ کہف کا آغاز ہوا، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی بالکل اسی انداز میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اس سورہ مبارکہ کے بالکل آغاز ہی میں اس بحث کو چھیڑا گیا کہ جو ان لوگوں کے ہاں قرآن کا جو سب سے بڑا اعتراض تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس قرآن پر بھی تھا۔ جیسا کہ اسی صورت میں ہم نے وہ آیات بھی پڑھی تھی کہ جس میں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یہودی علماء کی کوئی خدمت کی ہے اور وہاں سے کچھ معلومات انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کر لیا اور قرآن کے نام پر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وَعَانَهُ قَوْمُهُ عَلَى الْآخَرِينَ، وہ آیت ہم نے پڑھی تھی۔ اس طرح پھر سب سے بڑھ کر یہ بات انہیں کسی طرح ہضم نہیں ہوتی تھی کہ ہم اپنے جیسے انسان کو اللہ کا رسول کیسے مان لیں۔ کوئی فرشتہ نازل کرتا اللہ یا کوئی انسان ہوتا تو اس کے جلو میں جو ہے کچھ فرشتے موجود ہوتے جو ہٹو بچوں کی صدائیں لگاتے ہوئے آ رہے ہوتے، کہتے یہ اللہ کا رسول ہے، اس کی بات سنو، اس پر عمل کرو۔ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، وہ آیت ہم نے پڑھ لی۔ ایک ایسے رسول ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں عام انسانوں کی طرح، بازاروں میں چلتے پھرتے بھی۔ پھر یہ کہ دوسرے رکوع کی اختتامی آیات جو ہم نے پچھلی مرتبہ آخری جو حصہ ہم نے پڑھا تھا، اس میں بھی بالکل وہی بات تھی، الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ معاملہ تو یہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے جن نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تمام کے تمام انسانوں ہی میں سے تھے۔ یہ شرف انسانیت کتنا اونچا مقام ہے شاید اس کی انہیں خبر نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو بنی آدم کو انتہائی تکریم عطا فرمائی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے بہترین تخلیق پر، بہترین تقویم پر پیدا کیا۔ لیکن جتنے نبیوں اور رسولوں کو ہم نے بھیجا، الا انہم لا یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ تمام کے تمام عام انسانوں کی طرح کھانا بھی کھایا کرتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، بازاروں میں چلتے بھی تھے، اور اس سے آگے بڑھیں گے تو جو حوائج ضروریہ ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہ ان کے ساتھ بھی موجود تھی۔ ان کی بھی شادی ہوئی، ان کا بھی نکاح ہوا، ان کی بھی اولاد ہوئی۔ تو ہماری سنت یہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم انہی میں کے کسی شخص کو منتخب کرتے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ یہ گلے سرسبد ہوتے ہیں اصل میں انسانیت کے، جنہیں اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے سلسلہ نبوت اور رسالت کے لیے۔ تو اس مضمون کو اس درجے اہمیت دی گئی کہ شروع میں بھی اس کا ذکر اور دوسرے رکوع کی آخری آیت اس میں بھی ذکر۔ پھر جو ہم نے ایک بات بڑی اہم پڑھی تھی، جنت کا ذکر کیا گیا جو استحقاق ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ الفاظ کیا تھے؟ وعد المتقون، یہ جنت الخلد وہ ہے کہ جس کا پختہ وعدہ کیا گیا ہے متقین سے۔ اور ایک آیت کے بعد الفاظ کیا تھے؟ کان علی ربک وعدا مسئولا۔ میں نے عرض کیا تھا یہ مسئول کا لفظ جو ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی بالا تر اور بلند تر تو کوئی ذات نہیں ہے، اللہ سے پوچھ گچھ کرنے والا تو کوئی نہیں۔ مسئول تو اسے کہیں گے نا جس سے کوئی سوال کیا جائے، جس سے کوئی پوچھ گچھ کی جائے، کوئی محاسبہ کیا جائے کہ تم نے وعدہ کیا تھا پورا کیوں نہیں کیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ مسئولیت جو ہے وہ تو اس ذات کی جانب سے ہوگی جو اس سے بلند ہے، اس سے اعلیٰ ورفع، اللہ سے بلند تو کوئی نہیں۔ لیکن یہاں گویا کہ انتہائی پختہ درجے کا جو وعدہ ہوتا ہے اس کے لیے الفاظ آئے ہیں کہ یہ وعدہ ہے جو اللہ کا پختہ وعدہ ہے تمام متقین سے، اہل ایمان سے،
کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ وہ وعدہ ہے کہ جو گویا کہ اتنا پختہ ہے جس کی جواب دہی بھی کی جا سکے، اگرچہ اللہ کی جواب دہی، اللہ کے ساتھ مسئولیت کا معاملہ، گویا کہ ایمان کی نفی ہو جائے گی اگر ہم نے کسی کو اللہ سے برتر سمجھا کہ جو اللہ سے بھی سوال کر سکے۔ یہ چند باتیں وہ تھی کہ جو میں نے چاہا کہ وہ پچھلا رکوع جو تھا اس میں پھر آپ کو یاد دلا دوں، اگرچہ ایک بات اور بھی بہت اہم تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مختلف اقوام پر عذاب آتے رہے تو اس کا یہاں تجزیہ کیا گیا کہ وہ قومیں کیوں اس مقام تک پہنچی کہ اللہ کا عذاب انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، ذکر ہو رہا ہے اصل میں ان ہستیوں کا جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جن میں اولیاء اللہ بھی تھے، ان کے کوئی بزرگ بھی تھے، فرشتے بھی تھے، انبیاء بھی تھے، انہیں پکارا کرتے تھے، ان کی دعائی دیتے تھے۔ تو وہ کہیں گے قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک اولیاء، کہیں گے اے پروردگار تو بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، پاک ہے ان تمام تصورات سے جو لوگوں نے تیری ذات کے ساتھ شامل کر لیے، تو کہ شاید تو نے اپنے کچھ اختیارات جو ہیں اپنے اولیاء اللہ کو دے دیے ہیں، وہ بھی حاجت رواں ہیں، مشکل کشاں ہیں۔ اصل معاملہ کیا ہوا؟ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، اصل معاملہ یہ تھا کہ اے پروردگار تو نے ان لوگوں کو اس دنیاوی ساز و سامان سے فراہم کر دیا، بہت کچھ دیا، روپیہ پیسہ، مال و دولت، جائیداد، یہاں تک کہ وہ انہی چیزوں کے اندر منہمک ہو گئے، حتیٰ نسوا الذکر، اور جو سب سے بڑی نصیحت تھی، جو زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے موت اور مرنے کے بعد کی زندگی، وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ الا ماشاء اللہ، اگر ہم دینا چاہیں تو مثالیں موجود ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے متمول ترین افراد جو تھے ان میں سے ایک تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، بہت مال و دولت والے، بہت صاحب ثروت، لیکن یہ کہ انہوں نے اپنے مال و دولت کو سید کر نہیں رکھا، خزانے کے سانپ نہیں بنے تھے، بلکہ جب ضرورت پیش آئی ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان نے 300 اونٹ جو غلے سے اور کھجوروں سے لدے ہوئے تھے وہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اگرچہ اس وقت تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنا تمام سرمایہ جو ہے وہ فی سبیل اللہ جو ہے خرچ کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود گھر میں جو کچھ تھا جھاڑو پھیر کر لائے اور حضور کی خدمت میں ڈال دیا۔ جبکہ ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، میں پروردگار تو نے انہیں یہ ساز و سامان دنیاوی دیا اور خوب دیا، نہ صرف ان کو وآباءہم بلکہ ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ نصیحت اور تیری یاد بھلا بیٹھے، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوئے، ہلاک ہوئے، نسیہ منسیہ کر دیے گئے اللہ کے عذاب کی وجہ سے، اور آخرت میں تو گویا کہ ان لوگوں کا جو ہولناک انجام ہونے والا ہے اس کا تصور ممکن نہیں۔ قرآن حکیم کی وہ آیات ہم نے پڑھی ہے جس کا ترجمہ کرتے ہوئے انسان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، جس قدر شدید عذاب ہوگا جہنم کا، مختلف طبقات ہیں اس میں۔ آگے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہیں ہم سے ملاقات کی امید ہی نہیں ہے، گویا کہ وہی بات وہ اس دنیا اور یہاں کی رنگینیاں اور یہاں کی جو زیب و زینت ہے اس میں اس درجے کھب چکے ہیں کہ نہ مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی تصور ہے، نہ ہم سے ملاقات اور ہماری طرف سے جو مسئولیت ہوگی اس کا کوئی تصور ہے۔ تو اس کو تعبیر کیا گیا لا یرجون لقاءنا، جنہیں یقین نہیں ہے، جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملاقات کی۔ لولا انزل علینا الملائکہ، دیکھیے اعتراض کیا آیا ان کی طرف سے، اس سے پہلے اعتراضات ہم پڑھ چکے کہ اپنے جیسے انسان کو ہم رسول ماننے کو تیار نہیں ہے، جو بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے۔ اب اگلی دلیل انہوں نے یہ دی کہ کیوں نہیں ایسا ہوا کہ ہم پر بھی اسی طرح فرشتے اترتے جس طرح اللہ تعالیٰ ہر نبی اور رسول پر بھیجتا ہے۔ اللہ کی قدرت سے تو یہ شے باہر نہیں ہے نا۔ اگر اس نے ایک بستی میں سے ایک شخص کو متعین کر دیا، اس پر اپنا فرشتہ بھیجا، تو وہ یہ کام بھی تو کر سکتا تھا نا کہ ہم میں سے ہر شخص کے اوپر ایک فرشتہ نازل کر دیتا۔ اور اگر ایسی بات ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ ہم میں سے کوئی شخص گمراہ ہوتا، ضلالت اور گمراہی کے راستے پر رہتا؟ لولا انزل علینا الملائکہ، اللہ کی قدرت سے تو بعید نہیں ہے، وہ چاہے تو ہم میں سے ہر شخص کے اوپر فرشتہ نازل کر سکتا ہے۔
اور پھر تمام ہی جو ہے وہ راہ ہدایت پر آ جاتے۔ او نرا ربنا، چلیے یہ اگر نہیں ہے تو کم سے کم یہ کہ ہم اپنی نگاہوں سے، سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھتے تو صحیح۔ خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر، انسان کسی شے کو دیکھ لے، کسی کو چھو لے، یہ تمام چیزیں ہیں نا جو حواس خمسہ سے ڈیل کرتی ہیں، تو انسان کے اندر اور گہرا یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ اپنے رب کو اگر ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتے، او نرا ربنا، ان دونوں میں سے کم ایک بات ہونی چاہیے تھی، یا تو ہم میں سے ہر شخص پر کوئی فرشتہ نازل کیا جاتا، یا یہ کہ ہم اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ اگر یہ ہو جاتا تو پھر ہم ایمان لے آتے۔ اس سلسلے کو جوڑ لیجئے سورہ بنی اسرائیل کی اس 3 آیات کے ساتھ جہاں ان کی طرف سے اسی قسم کے مطالبے کیے گئے تھے، اور یہ مطالبہ جو ہے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا تھا کہ جب تک ہم اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے عیاناً نہیں دیکھیں گے، اے موسیٰ تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حتی نر اللہ جہرتاً، پورے واضح طور پر اللہ ہمارے سامنے آ جائے، وہ کہے میں تمہارا معبود ہے، میں تمہارا خالق ہوں، تمہیں میرا جو ہے وہ فرما برداری اختیار کرنی چاہیے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ لقد استکبروا فی انفسہم، یہ بات جو انہوں نے کہی ہے یہ ان کے جی کا بہت بڑا استکبار ہے۔ استکبار کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنا، گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ مکی صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی تو موجود ہے نا، جب انہوں نے کہا تھا اے پروردگار تیرے ساتھ شرف ہم کلامی تو مجھے حاصل ہوتا رہا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے بھی تیرا دیدار کر لوں۔ ربی ارنی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفی کر دی گئی، قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی آنکھوں میں وہ سکت نہیں رکھی، وہ استعداد نہیں رکھی، وہ تحمل اور برداشت نہیں رکھا جو اللہ کو دیکھ سکے۔ آپ میں سے اگر کسی شخص سے کہا جائے کہ 5 منٹ سورج کو آنکھیں کھول کر دیکھتے رہو، تو سورج کو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ ممکن ہے کہ آنکھیں اندھی ہو جائیں، وجہ یہ کہ وہ جو اس خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، تو انسان کی آنکھوں میں وہ سہار نہیں ہے، وہ برداشت نہیں ہے کہ اپنے رب کا مشاہدہ کر سکے۔ لن ترانی، ہاں میں اپنی ایک تجلی ڈالتا ہوں اس پہاڑ کے اوپر، اگر وہ سہار گیا تو شاید تم بھی سہار سکو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، وہ تجلی کا پڑھنا تھا کہ پہاڑ جو ہے وہ شق ہو گیا، پھٹ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور یہ اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ لقد استکبروا فی انفسہم، یہ ان کے جی، ان کے نفس کا بہت بڑا استکبار ہے۔ یہ اپنے آپ کو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی دیدار کا تحمل کر سکیں گے۔ ہاں قیامت کے دن یہ ہے، اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت کی تمام نعمتیں، قرآن میں بعض مقامات ایسے ہیں جہاں ذرا گہرائی میں جا کر آپ جب اس کا مطالعہ کریں گے تو جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، حور بھی ہیں، غلمان بھی ہیں، پرندوں کے گوشت بھی ہیں، جو جو تصور انسان کر سکتا ہے، تصور سے بھی بالا تر۔ لیکن ان تمام چیزوں کے لیے 2 مقامات پر الفاظ استعمال ہوئے، نزل ہیں، یہ ابتدائی درجے کے مہمان نوازی ہے۔ اب وہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اصل، جسے آپ کہیے کہ اصل جو میزبانی ہے وہ کیا ہوگی؟ جس شے کے لیے جمع کیا گیا، تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کسی بندہ مومن کی جنت کی تمام نعمتوں سے پوری طرح بہرہ مند ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا تو جنت کی تمام نعمتیں اللہ کے دیدار کے سامنے ہیچ ہوں گی۔ اب یہ تصور شاید اس دنیا میں بیٹھ کر ہم نہیں کر سکتے، نہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں کوئی ہلکی سی ریفلیکشن بھی اپنے ذہن میں قائم کر سکتے ہیں۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، اس دنیا میں تو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، نہ کسی کے قلب و ذہن پر اس کا کوئی ادراک ہوا۔ کجا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہے اس سے جو ایک لذت حاصل ہوگی انسان کو، اس کا کوئی ہم تصور کر سکیں۔ لیکن ان لوگوں کا مطالبہ کیا تھا کہ ہم تو اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں یا ہم میں سے ہر شخص پر فرشتہ نازل ہو۔ لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، یہ بڑا استکبار کیا ہے ان لوگوں نے، بڑی جرأت ہے ان کی۔ وعتوا عتوا کبیرا، اور یہ تو اپنی سرکشی میں اور اپنی شرارت میں آخری حد تک پہنچ گئے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین،
وہ دن جس دن یہ فرشتوں کا مشاہدہ کریں گے. دیکھیں اس دنیا میں کوئی انسان فرشتے کو دیکھ بھی نہیں سکتا. روایات ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات دنیاوی میں صرف 2 مرتبہ دیکھا. باقی وہ وحی لے کر آتے تھے، اس کی مختلف صورتیں تھیں، ظاہر ہے اس کا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلاً آپ کے سامنے بیان کروں. صرف 2 مرتبہ. ایک مرتبہ جب وہ غار حرا سے حضور نیچے اتر رہے تھے تو آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ظاہر ہے ویرانہ وہ جگہ کسی انسان کا کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی اور شخص بھی یہاں موجود ہوگا. حضور نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. پھر دوسری مرتبہ آواز آئی، یہ بخاری شریف کی روایت موجود ہے. اب تیسری مرتبہ آواز پر حضور کی اچانک نگاہ جو آسمان پر گئی تو حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملک کی شکل میں حضور نے دیکھا، اور اس کیفیت کو حضور نے بیان کیا کہ پورا افق حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وجود سے بھرا ہوا تھا. گویا کہ انسان کی نگاہ جو اینڈ ہے اس کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وجود موجود نہ ہو. یہ تو ایک فرشتہ ہے نا. کہاں اللہ کا وجود جس نے فرشتوں کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو، اس کائنات کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا، اس کے وجود کا کوئی تم تصور کر سکتے ہو؟ اور دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور نے دیکھا تھا شب معراج میں، جبکہ وہ سدرۃ المنتہا کے قریب تھے، اور وہاں حضرت جبرائیل کو ان کی ملکی شکل میں دیکھا. یوم یرون الملائکۃ، جس دن یہ دیکھیں گے فرشتوں کو. اب یہاں دیکھنا کن مواقع پر ہے؟ اس کے 3 مواقع ہوتے ہیں. ایک تو جب کسی قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے آتا ہے، وہ قوم اپنی نگاہوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتی ہے، انہیں معلوم ہو جاتا ہے اب ہماری ہلاکت کا وہ وقت آ چکا. خواہ وہ کسی فرشتے کی چنگھاڑ ہو، کوئی چیخ ہو، کوئی صیحہ ہو، لیکن یہ کہ اس موقع پر مشاہدہ کرتے ہیں. دوسرا، ہر شخص فرشتے کو دیکھے گا جب اس کی روح قبض ہوگی. روایات صحیحہ موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت شکل و صورت کے ساتھ اور خوشبودار جو ہے لباس پہنے ہوئے، انتہائی نورانی صورت. یہ فرشتے ان لوگوں کے لیے جانیں قبض کرنے آئیں گے جو اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، اہل تقویٰ تھے. اللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے. اور انتہائی بدصورت اور انتہائی تندخو علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سخت دل، جن کی کٹھور دلی ان کے چہروں کے اوپر جو ہے منعکس ہو رہی ہوگی. یہ ان لوگوں کی جانیں قبض کرنے کے لیے آئیں گے جو اللہ کے نافرمان تھے، جو فاسق و فاجر تھے، جو مشرک تھے. اب یہ فرشتوں کا مشاہدہ ہر شخص اس وقت بھی کرتا ہے جب وہ فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے ان کی روح قبض کرنے کے لیے. اور تیسرے پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن فرشتے وہاں موجود ہوں گے، ان کی نگاہوں سے دیکھیں گے. یوم یرون الملائکہ، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے. ان تینوں مواقع میں سے کوئی بھی دن ہو، خواہ وہ عذاب موعود کا دن ہو، یا ان کی اپنی جان کنی کی کیفیت والا دن ہو، یا یہ کہ آخرت کا وہ دن ہو کہ جب کئی فرشتوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے. لا بشری یومئذ للمجرمین، اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی. قرآن میں ذکر موجود ہے نا کہ جب فاسق و فاجر کی جان نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے ہاتھوں میں گرز ہوتے ہیں، وہ ان کے چہروں پر اور ان کے پیٹھوں کے اوپر ضربے لگاتے ہوئے ان کی جان نکالتے ہیں. جان کنی کی کیفیت. اب یہ کیفیت ان کی روح کے ساتھ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ جو سرانے کھڑا ہوا کوئی شخص دیکھ رہا ہے اس شخص کو اس کرب سکرات موت میں وہ بھی ان فیلنگز کو محسوس کرے. لیکن قرآن میں تو ہے نا یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کی جانیں نکلتے ہوئے ان کے چہروں پر ان کی پیٹھوں کے اوپر ضربے لگائیں گے. تو لا بشری یومئذ للمجرمین، ان مجرموں کے لیے اس دن کوئی خوشخبری والا دن نہیں ہوگا، یہ ان کی تباہی اور ہلاکت. اگر آخرت کا دن ہے تو اب آغاز ہونے والا ہے ان کی بربادی کا، جہنم کی ابدی زندگی ان کا مقدر ہوگی. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ اس دن کہیں گے کہ ہائے ہماری پناہ. یہ دیکھیے حجر کا لفظ جو ہے، حجارہ پتھر کو کہتے ہیں، ہجر چٹان کو کہتے ہیں. تو چٹان اصل میں کسی دشمن کے خلاف اپنے آپ کو پناہ گاہ میسر کرنے کے لیے، ہائے ہماری پناہ، خدا کی پناہ. گویا کہ استعاذہ کے لیے کوئی شخص ہے. اگر آپ کوئی خوفناک منظر اگر دیکھیں، توبہ توبہ آپ کرتے ہیں نا، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، استعاذہ کرتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. حجرا محجورا،
ان لوگوں کی زبان سے نکلے گا کہ ہائے ہماری شامت اعمال، ہمیں کوئی پناہ کی جگہ مل جائے، کوئی اوٹ، کوئی چٹان ایسی میسر آ جائے کہ جہاں سے ہم اپنے آپ کو چھپا سکیں یا بچا سکیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، یہاں اگرچہ ایک اور تفسیر بھی بعض لوگوں نے بیان کی ہے کہ یقولون کا لفظ جو ہے وہ منسوب کرتے ہیں فرشتوں کی طرف، چونکہ فرشتوں کا ذکر ہے نا۔ ابھی جو ترجمہ کیا تو یہ ان مجرموں کا ذکر ہو رہا ہے جو اس دن خدا کی پناہ طلب کریں گے، لیکن ظاہر ہے اس دن تو اللہ کی پناہ کے سوا تو کوئی پناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے منسوب کیا جائے کہ فرشتے یہ کہیں تو ہجر مہجورہ سے مراد، ہجر کہتے ہیں ایسی شے کو جو منع کر دی گئی ہو، جو ممنوع ہو، تو فرشتے کہیں گے بس اب تمہارے لیے جو ہے یہ جنت کی نعمتیں ممنوع ہیں، حرام ہیں۔ یہ بھی اس کا ایک مفہوم بیان کیا گیا، لیکن زیادہ مفسرین کی رائے وہی ہے جو میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی کہ وہ اس دن چیخ اٹھیں گے، پکار اٹھیں گے کہ ہائے میری ہماری پناہ، ہماری توبہ، ہماری شامت اعمال، کہیں سے کوئی ہمیں رکاوٹ یا اوٹ مل جائے اللہ کے عذاب سے بچنے کی۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، بڑی اہم آیت ہے۔ اس خاص پس منظر میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ لوگ کہ جو اللہ کے سرکش تھے، باغی تھے، مشرک تھے، اپنے ضمیر کو سلانے کے لیے کچھ نوعیت کی نیکیاں وہ بھی کرتے تھے۔ مثلا سال بسال جو حج کا دن آتا تھا تو لوگوں کو کھانا کھلانا، ان کے لیے قیام کا بندوبست کرنا۔ ذکر موجود ہے قرآن میں، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم نے حاجیوں کو پانا پلانا، ان کے کھانے کا بندوبست کرنا، ان کی رہائش کا بندوبست کرنا، یہ تمام آ جائے گا جو خدمت وہ کیا کرتے تھے اپنی دانش میں۔ تو کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ شخص جو ہے برابر ہو جائے گا، مساوی ہو جائے گا اس شخص کے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جو جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہو؟ اور مکی دور ہے تو جو شخص بھی جس نے دعویٰ کیا کہ میں صرف ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، تو ان کے اوپر تو پرسیکیوشن اور تشدد کی انتہا ہو گئی۔ تو کیا تم ان دونوں کو مساوی سمجھتے ہو؟ ایک وہ مستکبرین ہے، اللہ کے باغی ہیں، سرکش ہیں، مشرک ہیں، جو صرف اپنے ان نیک کاموں کو جو ہے وہ بہت بڑا ایک مظہر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں جو ہیں اللہ کے ہمارے کام آ جائیں گی، اور وہ حاجیوں کا کھانا کھلانا ہے، پانی پلانا ہے، ان کے کچھ سکنے کا، رہائش کا بندوبست کر دینا ہے، یہ دیکھیے اللہ کے ہاں رائے گاہ جائیں گی۔ ایک تو مستکبرین وہ بھی ہیں۔ ایک انسان بھی اگر اپنی زندگی میں اس حوالے سے تفریق کر لے کہ زندگی کا بڑا شعبہ کہ جس کا تعلق اس کی معاش اور معاشرت سے ہے، وہ تو اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت سے آزاد۔ کاروبار ہے، کاروبار کے لیے تو جب تک بینک جو ہے وہ ہیلپ نہیں کرے گا، اس سے کوئی سود پر ہم قرض رقم نہیں لیں گے، ہمارا کاروبار آگے چل ہی نہیں سکتا۔ نئے ماڈل کی گاڑی میں نے لینی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال پیسے تو میرے پاس ہے نہیں، تھوڑا سا آپ اس کا ریونیو جو ہے شروع میں پریمیم جمع کروا دیں اور اس کے بعد جو ہے آپ وہ سود کے اوپر گاڑی لے لیں۔ لیکن یہ کہ اپنے اس ضمیر کی خلش جو ہے اس کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نوع کی نیکیاں بھی کرتے ہیں، جس کی مثال والد محترم جو آخری مثال ہو سکتی ہے وہ بھی پیش کیا کرتے تھے کہ کسی معاشرے کا سنڈاس ہوتی ہے فاحشہ عورتیں جو جسم فروشی کا کاروبار کرتی ہیں، وہ معاش ہے ان کا، لیکن انہوں نے بھی اپنے اس ضمیر کی جو خلش ہے اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے نیکیوں کے مختلف تصورات رکھے ہوتے۔ کسی نے مسجد بنا دی ہے، کسی نے کوئی جو ہے یتیم خانہ کھلوا دیا، کسی نے کچھ اور جو ہے خدمت خلق کی جو ہے وہ کام وہ کر دیا۔ بہت سی مساجد ایسی موجود ہیں کہ جو ایسی خواتین سے منسوب ہیں جو فاحشہ تھی، لیکن انسان کے اندر ضمیر نامی شے بھی تو ہے نا جو اسے ملامت کی تھی، کیا کر رہے ہو؟ خواہ اس کا تعلق معاش سے ہے، معاشرت سے ہے، لہذا اس ضمیر کی جو خلش ہے اسے تھپک تھپک کر سلاؤ، کچھ نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور جو ہے تمہارے زندگی میں نیک اعمال ہونے چاہیے۔ اب یہ تصور ہمارے ہاں جسے کہتے ہیں نا کہ مذہبی ذہن رکھنے والے طبقات کے اندر مختلف قسم کے تصورات ہیں۔ کوئی راشی افسر ہے، اب تنخواہ میری اتنی کم ہے، اس میں تو گزارا ہوتا نہیں، رشوت لیے بغیر تو ممکن نہیں، اپنے بچوں کو مجھے اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، کیا کروں؟ رشوت تو میری مجبوری ہو گئی، لیکن مسجد میں ایئر کنڈیشنر لگوانا یہ میرے ذمے، میں لگواؤں گا، کارپٹ بچھوا دوں گا۔ مسجد کی توسیع ہوگی تو اس کا ایک کمرہ یا اس کا برآمدہ جو ہے وہ میری رقم سے تعمیر کر دیا جائے۔ یہ تصورات ہیں۔ جو سورہ قیامہ ہمارے منتخب نصاب کا بڑا اہم درس ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اسی نفس ملامت گر کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ
ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر جو نفس ملامت گر رکھ دیا، جسے ہم ضمیر کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ لوگوں کی نگاہوں میں جو ہے انہیں کتنا ہی دھوکہ دے دے، لیکن آپ کا ضمیر کہے گا نہیں، یہ تم غلط کام کر رہے ہو، یہ ظلم کر رہے ہو، یہ زیادتی کر رہے ہو، حق تلفی کر رہے ہو، ضمیر اندر سے کچوکے لگائے گا۔ تو یہ ضمیر ہے جو انسان کو بے چین کرتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ نیک اعمال کرنے پر مجبور ہوتا ہے، لیکن اپنی زندگی کا دھارا تبدیل کرنے کو تیار نہیں۔ معاش میں حرام ہے تو اسی پر رہیں گے، اس میں کوئی انقلابی فیصلہ کرنا کہ آئندہ میری زندگی میں یہ حرام شامل نہیں ہوگا۔ اب تک کوئی شے واضح نہیں تھا، اب معلوم ہو گیا کہ ہماری معاشرت کے اندر یہ چیزیں غلط ہیں۔ سیرت کا مطالعہ کر لیجئے، قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، دین تو مکمل ہوا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، دین مکمل ہو چکا تھا۔ اب اس میں اگر کوئی اضافے کیے جا رہے ہیں، کمی بیشی کی جا رہی ہے، اس زمانے میں تو چونکہ منافقین ہوتے تھے لہذا عورتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ پردے میں ہو کر باہر نکلیں۔ آج تو مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اب تو ہماری نگاہیں بڑی پاک ہیں، ہمارے دل بڑے صاف ستھرے ہیں، بڑے مطہر ہیں۔ آج کے انسان کو ضرورت نہیں ہے، اس کی نگاہ تو بڑی پاک ہے، کیا ضرورت ہے یہ حجاب اور پردے کا اہتمام کرنا؟ یہ تمام باتیں وہ ہیں جو شیطان اندر وسوسے ڈالتا ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم بڑھیں گے اور پہنچیں گے اور قدم بڑھائیں گے ان کے ان اعمال کی طرف جو ان کی نگاہوں میں بڑے بڑے اعمال تھے۔ یہ مشرکین مکہ حاجیوں کو پانی پلانا، ان کا بندوبست کرنا، ان کو کھانا کھلانا، رہائش کا اس کو سمجھتے ہیں بہت بڑا عمل ہے، یا اور مختلف لوگوں نے جو نیکی کے بڑے بڑے تصورات اپنے ساتھ جو ہے وہ گرہ باندھ رکھے ہیں، ہم ان نیکیوں کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اب یہ محذوف یوں ہے اور انہیں ٹھوکر مار کر فضا میں منتشر کر دیں گے۔ یہاں ایک دلیل تو وہ ہے کہ بڑا سے بڑا نیکی کا عمل لیکن اگر ایمان کے بغیر ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ایمان تمام چیزوں کو مجموعہ ہے نا۔ یہ سوال کیا جاتا ہے فلاں ہندو ہے، فلاں سکھ ہے، فلاں مشرک ہے، اس نے اتنا بڑا کار خیر کیا، اس کا جواب ہمارے علماء کیا دیتے ہیں؟ ایمان کی عدم موجودگی میں بڑے سے بڑا نیکی کا عمل زیرو۔ اور بات بڑی منطقی ہے، اگر کسی شخص کو امید ہی نہیں ہے کہ نیکی کا یہ میرا عمل میرے لیے ریوارڈ بنے گا آخرت میں، تو اسے کیا ضرورت ہے نیکی کرنے کی؟ اگر وہ نیکی کر رہا ہے تو اپنے دنیاوی مقصد کے لیے کر رہا ہے، دنیا میں چاہتا ہے کہ اس کا نام بلند ہو، لوگوں کو معلوم ہو یہ فلاں دیال سنگھ نامی ایک شخص تھا کہ جس نے ہاسپٹل بنا دیا، جس نے لائبریری بنا دی، آج اسے مرے ہوئے ممکن ہے 150 برس ہو چکے لیکن اس کا نام تو موجود ہے نا۔ اس طرح سر گنگا رام نامی ایک شخصیت ہے جس نے اتنا بڑا ہاسپٹل بنا دیا، اور کتنے ہی کار خیر کیے ہوں گے، جبکہ ان اعمال کا وہ کوئی مرنے کے بعد کی زندگی میں کوئی اجر کے طالب نہیں ہے، انہیں تو ایمان ہی نہیں ہے موت کے۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں، ہندوؤں کا اگر تصور ہے تو انسان کا جو بھی ہے اس کا ایک اور جنم ہوگا، وہ کسی کتے بلی یا سانپ کی شکل میں دوبارہ پیدا ہو جائے گا، اور گویا کہ اس دنیا میں جو اس نے کام کیے ہوں گے تو اب جو اگلا جنم ہے اس کی ریفلیکشن ہو جائے گی، بس وہ یہ سمجھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان اللہ پر اور آخرت پر، اس عمل کا ریوارڈ آخرت میں مطلوب ہو۔ ریاکاری کیا ہے؟ نیکی کا عمل ہے، لیکن اس کا ریوارڈ آپ اسی دنیا میں چاہتے ہیں، آپ کا نام بلند ہو جائے، لوگوں میں بڑی شجاعت اور بہادری کا چرچا ہو جائے آپ کی، جیسا کہ حدیث کا بارہا ذکر ہو چکا۔ سب سے پہلے عدالت خداوندی میں 3 انسانوں کا جو فیصلے کے لیے جن کا کیس پریزنٹ کیا جائے گا، ان میں ایک صاحب ہوں گے جو دنیا میں شہید کہلائے، ایک صاحب ہوتے جو بہت بڑے سخی تھے، حاتم طائی سے بھی آگے بڑھ کے کوئی شے ہوگی، اور تیسرے جو بہت بڑے عالم تھے، اور تینوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوائے گا، اور تینوں کہیں گے اے پروردگار ہم نے اپنا روپیہ پیسہ لوگوں میں خدمت خلق میں بڑا لگایا، بڑا جو ہے لوگوں میں تقسیم کیا، دین علم تو نے مجھے دیا تھا وہ لوگوں میں بڑا پھیلایا، اسی طرح تو نے مجھے شجاعت دی تھی، بہادری جوانمردی دی تھی، تیرے رستے میں میں لڑا اور شہید ہو گیا۔ تینوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہیں کذبتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے یہ سب کچھ کیا تھا صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں تمہارا نام باقی رہے، اس کی شجاعت، اس کی جوانمردی
تمہارے اوپر میگزین لکھ دیے گئے، تمہاری سخاوت کا بڑا چرچا ہوا، بڑا ذکر ہوا تمہارا میگزینز کے اندر، اور اسی طرح تمہاری علمیت کی دھاک بیٹھ گئی، تمہیں بڑے بڑے جو ہے وہ القابات سے نواز دیا گیا۔ تو وہ چیزیں جو تمہاری مطلوب تھی تمہیں دنیا میں حاصل ہوگی، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ یہ وہی اعمال ہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اول تو نیکی کے عمل کی توفیق میسر آ جانا، یہی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے کوئی بڑا کمندر مار دیا اور میں نے جو ہے بہت بڑا اونچا کوئی کام کر دیا۔ یہ اللہ کے سامنے انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، پروردگار تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں، مجھے اس کی توفیق تیری طرف سے ملی۔ اور پھر انسان فوری طور پر تجزیہ کرے کہ کہیں اس عمل کا مطلوب مجھے اسی دنیا میں تو کہیں میں حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ کسی پر آپ نے احسان کیا ہے اور بعد میں یہ سمجھے کہ اس سے میرا احسان مند ہو کر رہنا چاہیے، اب یہ گویا کہ آپ کے اس نیکی کے عمل کو زیرو کر دیا کہ اسے اپنی گردن میرے سامنے جھکا کے رکھنی چاہیے، میں نے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا، میں نے بڑا احسان کیا تھا اس کے اوپر، یا کوئی اور نیکی کا عمل۔ یہ تجزیہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے کہ میرا مقصود کیا ہے۔ اس دنیا میں کسی ایوارڈ کا یا کسی ریوارڈ کا میں طالب تو نہیں ہوں۔ بڑی خدمت خلق انسان جو ہے آگے بڑھ کر کر رہا ہے، لیکن دل کے اندر ہے مجھے کوئی تمغہ ملنا چاہیے، تمغہ بصالت مل جائے یا تمغہ کچھ اور مل جائے۔ تو یہ چیزیں تو یا اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ خود جانتا ہے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے تو کس غرض سے کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کا مقصود اور منشا کیا ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی شے مطلوب ہے تو وہ گویا کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اس میں ایک انتہا تو وہ ہے کہ جہاں مشرکین کا یا ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ سے ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، وہ اگر اس دنیا میں کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو وہ عمل جو ہے ہباء منصورہ کر دیے جائیں گے۔ یا وہ لوگ کہ جو چاہتے تو ہیں، جانتے ہیں آخرت کو بھی، مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی، لیکن اس دنیا میں جو نیکیاں ہیں وہ نمائشی نیکیاں ہیں، وہ ریاکاری والی نیکیاں ہیں، لوگوں کے اندر اپنے نام و نمود، نیک عمل کا چرچا کرانا مقصود ہے، تو اس کا ذکر کیا گیا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، وہ بڑی بڑی نیکیاں جو سمجھتے تھے اپنی دانست میں بہت بڑے عمل تھے، ہم انہیں ٹھوکر مار کر فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہیں خاک کر دیں گے، منتشر ہو جائیں گے۔ جس طرح راکھ کا بڑا ڈھیر ہو اور کوئی شخص قریب کھڑا ہوا زور سے اس کو جو ہے وہ ایک ٹھوکر مارے تو فضا میں منتشر ہو جائے گی۔ قرآن حکیم میں اس موضوع کو کئی مقامات پر لیا گیا۔ ایک جگہ فرمایا گیا ایسے اعمال کے لیے اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کی یہ چھوٹی بڑی نیکیاں جو ایک بڑے ڈھیر کی شکل میں نظر آ رہی ہیں نا، اس دن ان کا یہ انجام ہوگا کہ جس طرح ایک تیز جھکڑ چلے اور ان پوری راکھ کے ڈھیر کو جو ہے بالکل منتشر کر دے فضا کے اندر، ان کی نیکیاں بھی جو ہیں ہباء منصورہ ہو جائیں گی۔ اعمالہم کرماد، رماد کسے کہتے ہیں؟ راکھ کے ڈھیر کو۔ اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، تیز و تند ہوا چلے اور اسے بکھیر کر رکھ دے۔ اسی طرح فرمایا گیا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، ان کے اعمال ایسے ہیں گویا کہ کوئی شخص ویرانے میں کھڑا ہو اور دور جو چمکتی ہوئی ریت ہے اسے پانی لگے۔ اب بھی آپ اگر کہیں وہ موٹر وے پر جا رہے ہوں تو دور سے آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ آگے پانی ہے، حالانکہ پانی نہیں ہوتا، آپ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے پانی اور آگے ہوتا چلا جائے گا۔ تو ایسے شخص کا نقشہ کھینچا گیا جو پیاس سے مرا جا رہا ہے اور کہیں ریگستان میں چٹیل میدان میں پڑا ہوا، دور سے اسے محسوس ہو رہا ہے کہ پانی ہے، گھسٹتا ہوا وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے وہ پانی تو ہے ہی نہیں نا، وہ اور آگے نگاہوں سے مزید بڑھتا چلا جاتا ہے، اور تاں کہ اسی میں سسک سسک کر اس کی جان نکل جاتی ہے۔ اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، ایسے اشخاص کی مثال یوں ہے گویا کہ وہ کہ جو چٹیل میدان میں گھسٹ رہا ہے پانی کی طلب میں اور پانی وہاں موجود نہیں ہے، جس شے کو وہ پانی سمجھ رہا ہے، جن اعمال کے اوپر اسے تکیہ تھا، آخرت میں معلوم ہوگا کہ ان کی حیثیت پر ایک کاہ کے برابر نہیں۔ اصل وجہ کیا تھی؟ ریاکاری، نمائشی نیکیاں۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جہاں تک معاملہ ہے جنت والوں کا
جو اللہ کی نعمتیں، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت جنہیں حاصل ہوگی، خیر مستقر، وہ جگہ وہ ہے کہ جو بہت ہی بہترین ہے رہائش کے اعتبار سے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، مقیل اصل میں کہتے ہیں وہ جگہ جہاں قیلولہ کیا جائے۔ قیلولہ تو ہماری اردو زبان میں مستعمل ہے نا، اور عرب مزاج آپ اپنے ذہن میں رکھیے، محنت کی ہے اور دوپہر وہاں کی بڑی سخت ہوتی تھی، تو کسی کو اگر درخت کی کوئی ٹھنڈی چھاؤں میسر آئی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ دوپہر میں آرام کیا کرتا تھا۔ یہ ان کا کلچر ہے اور وہ کلچر آج تک چلا آ رہا ہے۔ لہذا ان کے ہاں جو ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جو دکانیں ہیں، جو کاروباری سینٹرز ہیں، وہ عموماً ویران ہو جاتے ہیں دوپہر کے اوقات میں۔ وہ پھر عصر کی نماز پڑھ کر آتے ہیں اور پھر عصر سے لے کر بعد عشاء تک ان کا کاروبار چلتا ہے، لیکن دوپہر کا جو دورانیہ ہے اس میں وہ قیلولہ کرتے تھے۔ آج بھی جو لوگ جن کو یہ سہولت میسر ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وقت نکال لیتے ہیں ابھی کمر سیدھی کرنے کے لیے، قیلولہ کرنے کے لیے، تو وہ ان کی کلچر زندگی میں موجود تھی وہ شے۔ اور ایسے موقعوں پر وہ تلاش کرتے تھے کوئی ایسا درخت ہو، کوئی ایسی جھاڑی ہو جس کی چھاؤں میں وہ جو ہے سورج کی تمازت، ظاہر ہے دوپہر کا وقت ہے، سورج تو آگ اگل رہا ہے، اور اگر کسی کو اپنے گھر کا کوئی ٹھنڈا کمرہ میسر ہے تو وہاں چلا جایا کرتا تھا، اور اس دورانیوں کو وہ آرام کے لیے استعمال کرتا تھا، مقیلہ، قیلولے کی جگہ۔ اس لیے کہ قرآن حکیم بات کرتا ہے ان لوگوں کے ذہن کے قریب تر ہو کر، تو جو چیز ان کے کلچر کا حصہ بن چکی تھی اس کا بھی یہاں ذکر کر دیا گیا۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر، جو جنت والے ہیں، جو بہشت کے لوگ ہیں، وہ اس دن ہوں گے بہترین ٹھکانوں میں، وہ احسن مقیلا، اور دوپہر میں جو آرام کرنے کی جگہ ہوگی وہ بھی انتہائی بہترین ہوگی۔ اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم خواہ اپنے تصورات کے گھوڑے کو کتنا ہی آگے دوڑا لیں، لیکن جنت کی نعمتوں کا کوئی نقشہ ہمارا انسانی ذہن جو ہے اس کو کر نہیں سکتا۔ قرآن میں جہاں ذکر کیا گیا وہ ہمارے ذہن کے قریب ہو کر بات کی گئی، اور اس میں اگرچہ قرآن میں پھلوں کا ذکر ہے، انگوروں کا ذکر ہے، کھجوروں کا ذکر ہے، زیتون کا ذکر ہے، رمان کا، انار کا ذکر ہے، لیکن حضور سے سوال کیا گیا تھا کہ جن چیزوں کا ذکر کیا گیا کیا یہی چیزیں ہوں گی؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، شکل و صورت تو ان جیسی ہوگی۔ یہ بات اصل میں تمہیں سمجھانے کے لیے کہی گئی ہے، باقی جہاں تک معاملہ ہے اس کے ذائقے کا، اس کے فلیور کا، اس کا کوئی تم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا ویوم تشقق السماء بالغمام، جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور ایک بدلی جو ہے اس میں آسمان کو چیرتی ہوئی نمایاں ہوگی۔ یہ جو جسے ہم قیامت کہتے ہیں، ایک تو قیامت ہے نا، اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات سمجھائی تھی، قیامت ہے کھڑے ہونے کا دن، یوم القیامہ، لیکن عام طور پر ہم قیامت کہتے ہیں اس دن کو جس دن تباہی اور ہلاکت ہوگی، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ وہ قیامت کا لفظ اس کے لیے نہیں، وہ الساعہ ہے، یوم الساعہ، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور اس کائنات کا پورا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا، یہ یوم الساعہ ہے۔ اور اس کے بعد دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون، قیام کے لفظ کو نوٹ کیجئے، جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، یہ یوم القیامہ ہے، جسے ہم جزا و سزا کا دن کہتے ہیں، جسے حساب کتاب کا دن کہتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ بڑا حادثہ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ جو بہت بڑا ایک جو دھماکے ہوں گے، کائنات کا نظام ترپٹ کر دیا جائے گا، سورج اور چاند جو ہے یکجا کر دیے جائیں گے، وجمع الشمس والقمر، اور احادیث میں الفاظ آتے ہیں سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، زمین کو کوٹ کوٹ کر جو ہے بالکل برابر کر دیا جائے گا، وہ یوم الساعہ ہے، زلزلۃ الساعہ ہے، اور قیامت وہ ہے جس دن لوگ کھڑے ہوں گے۔ اب یہاں وہ الساعہ کا ذکر ہے، یوم تشقق السماء بالغمام، جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور اس کو چیرتی ہوئی ایک بدلی نمایاں ہوگی۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اس دن نازل ہوں گے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے صفے باندھے ہوئے۔ ان لوگوں نے کہا تھا نا کہ ہم میں سے ہر شخص پر فرشتہ اترنا چاہیے، اس دن فرشتے نظر آ جائیں گے اپنی نگاہوں کے سامنے سے۔ اور آگے بھی جو فرمایا گیا تھا یوم یرون الملائکہ، جس دن یہ اپنی نگاہوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے، تو یہ دن ہوگا کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے پرے کے پرے اور صفوں در صفیں جو ہیں ان کو اس زمین پر نازل کریں گے۔ الملک یومئذ للحق للرحمن، اس دن بادشاہت اور اختیار ہوگا، جو سچی بادشاہت ہے، جو اصل اختیار ہے،
اس ذات کے لیے جو الحق ہے، الرحمن ہے۔ آج تو ہر شخص اپنے آپ کو مختار مطلق سمجھتا ہے نا، اللہ کا حکم پاؤں تلے، رسول کی سنت پسے پشت، اب تو میرا حکم چلے گا، میرا نفس نے جو فیصلہ کیا اس پر عمل ہوگا، میں نہیں جانتا اللہ کا حکم کیا، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے۔ آج تو انسان کی کیفیت یہ ہے، لیکن اس دن پوچھا جائے گا آج کس کے پاس ہے اختیار؟ لمن الملک اليوم۔ دنیا میں تو تم اختیار مطلق کے جو تھے بڑے دعوے دار تھے، انا ربکم الاعلیٰ، تو ایک شخص نے بھی کہہ دیا، فرعون نے، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، کل کنٹرول، کل اختیار، اتھارٹی میرے پاس ہے، میں جو فیصلہ کروں، سیاہ کروں سفید کروں، کون ہے جو مجھ سے پوچھ سکے، مجھ سے سوال کر سکے؟ یہ شان تو اللہ کی ہوتی ہے نا، انا ربکم الاعلیٰ، میں ہوں تمہارا رب۔ اور ہر شخص کے اندر جو نفس نامی شے موجود ہے وہ بھی رب اعلیٰ کا دعوے دار ہے، اللہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرما دے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے نفس کی جو بگٹٹ گھوڑا ہے اس کو قابو میں رکھے۔ کتنے لوگ ہوں گے؟ تو ہمارا نفس بھی خدائی کا دعوے دار ہے۔ تو اس دن پوچھا جائے گا آج کس کی کہاں گئی وہ بادشاہی، کہاں گیا وہ اختیار؟ دنیا میں تو تم نے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو جو ہے وہ درخور اعتنا ہی نہیں سمجھا، بلکہ تمسخر اور استہزاء اور مذاق بنایا۔ شریعت کے جو ہے جسے آپ کا یہ پاؤں تلے رون ڈالا۔ آج تمہارا اختیار کہاں ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کے پاس ہے اختیار، کس کی بادشاہی ہے، کس کی حکومت ہے؟ للہ الواحد القہار۔ وہ گگیاتے ہوئے کہیں گے ہاں آج تو اختیار اور بادشاہی تو اللہ کے اختیار میں، القہار، کل اتھارٹی تو اس کے پاس ہے۔ تو الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن بادشاہی ہوگی وہ رحمان کی جو سچی ذات ہے، جو اصل بادشاہت ہے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور یہ دن جو ہے یہ کافروں کے اوپر بہت ہی بھاری ہوگا، بہت ہی بھاری ہوگا۔ یہ عسیرہ کا لفظ نوٹ کیجیے، عسر کسے کہتے ہیں؟ مشکل کو۔ یسر ہے آسانی، عسر ہے مشکل۔ ان مع العسر یسرا، سورہ انشراح کے اندر 2 مرتبہ آیا نا کہ آسانی کے ساتھ ان مع العسر یسرا، جو بھی مشکل ہے، جو بھی مشقت ہے، اس کے ساتھ آسانی بھی لگی ہوئی ہے۔ ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، تو یسر اصل میں آسانی کو کہتے ہیں۔ آسان ہوگا کن لوگوں کے لیے وہ دن؟ جو اہل تقویٰ تھے۔ مسند احمد میں موجود ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہ لا یخفف علی عبد مؤمن حتی اخف علیہ من الصلاۃ المکتوبہ، کہ قیامت کا انتہائی سخت، انتہائی غلظت والا دن عبد مومن کے لیے، وہ مسلمان جو واقعتاً اللہ کا بندہ ہو، اس کے لیے اس طرح گزر جائے گا جس طرح تم ایک وقت کی فرض نماز ادا کرتے ہو، اتنا آسان کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ یسر کی انتہا ہے۔ دوسری طرف احادیث کے اندر موجود ہے کہ قیامت کا وہ دن ہمارے دنیا کے 50,000 برس سے بڑھ کر ہے، 50,000 سنہ۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، یہ وہ ہوں گے فاسق و فاجر، وہ کافر، مشرک، منافقین، کہ جن کے لیے دن انتہائی سخت بھی ہوگا اور انتہائی طویل ہوگا۔ جبکہ اہل ایمان کے لیے، جیسا کہ میں نے مسند احمد کی بھی آپ کو روایت سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ پورا دن ان کے لیے یوں ہوگا گویا کہ ایک شخص نے ایک وقت کی فرض نماز ادا کی ہے۔ ظہر کی نماز کے فرض ادا کرتے ہوئے آپ کو کتنی دیر لگتی ہے؟ فجر کی نماز میں کتنی دیر لگتی ہے؟ وہ پورا کا پورا دن جسے آپ کا یہ اس طرح آسان کر دیا جائے گا ان لوگوں کے لیے۔ اور بھی بہت سی احادیث ہیں جو ہمارے لیے ترغیب، تشویق کا درجہ رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہ جن میں یہ صفات ہوں گی، اس حدیث میں 7 صفات کا ذکر کیا گیا، انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اب جس شخص کے اندر بھی وہ اوصاف موجود ہیں تو گویا کہ ان کے لیے اس دن کی سختی اور غلظت اس اعتبار سے بھی سہل کر دی جائے گی، جس دن کوئی سایہ فراہم نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے تلے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے گا۔
اور یہ لوگ کتنی تعداد میں ہوں گے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ کس قدر بڑا ہوگا۔ اب یہ تمام چیزیں عالم غیب کی چیزیں، ہمارا یہ چھوٹا سا ذہن جو اکثر و بیشتر میں کہا کرتا ہوں وہ اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ کہ ایمان اصلاً ہے کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب میں ہیں، یہ تمام چیزیں اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں، اگرچہ ان کا ذہن جو ہے بالکل اس اعتبار سے وہ استعداد ہی نہیں رکھتا کہ اس کا کوئی احاطہ کر سکے۔ وہی الفاظ پھر میری زبان پر آ رہے ہیں، ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے قلب و ذہن پر اس کا کوئی ادراک تک ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں غیبی حقائق ہیں۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن جو ہے کافروں پر بہت ہی سخت ہوگا، بہت مشکل ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس دن یہ ظالم ہوں گے۔ دیکھیے یہاں ظالم کے لفظ کو نوٹ کیجئے، اگرچہ قرآن حکیم میں سب سے بڑا ظلم شرک کو کہا گیا، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی ناانصافی، سب سے بڑا بہتان وہ شرک ہے، اللہ کی ذات میں یا اس کے صفات میں یا اس کے حقوق میں کسی اور کو شریک کر دینا۔ لیکن اس سب سے بڑے ظلم سے نیچے اور جو حق تلفیاں ہم کرتے ہیں اور جو گناہ کماتے ہیں، ہر گناہ اپنی جگہ ایک ظلم ہے۔ وہ جو فرمایا گیا نا قرآن حکیم نے کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ جس کے ذریعے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، وہ بھی ظلم ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنا، فسق و فجور کے رستے کو اختیار کرنا، کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرنا، یہ تمام چیزیں ظلم میں آ جائیں گی۔ اگر ہم یہاں سمجھیں کہ یہاں صرف ذکر ہو رہا ہے ان مشرکین کا، تو اپنے آپ کو تو ہم نے گوشہ عافیت میں لے گئے، وہ تو سب سے بڑا ظلم ہے نا شرک، لیکن اس کے نیچے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں شیڈز ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر گناہ، خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو، وہ ظلم ہے، اور ہر نیکی خواہ وہ ذرے کے ہم وزن کیوں نہ ہو، وہ نور ہے۔ قرآن حکیم میں جو فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ قرآن جو ہے ان لوگوں کو ظلمات سے، اندھیروں سے، گناہوں کی جو اندھیرے ہیں، ظلمات ہمیشہ جمع کی صیغے میں آتا ہے، الی النور، اور وہ لے کر آتا ہے توحید کی طرف۔ توحید تو وحدانیت لیے ہوئے، تو ہر نیک عمل جو ہے وہ ریفلیکشن ہے توحید کا، خواہ وہ ذرے کے ہم وزن کیوں نہ ہو، اور ہر بد عمل، ہر کفر، ہر شرک، ہر فسق، ہر نافرمانی وہ ایک ریفلیکشن ہے ظلم کی، گناہ کی۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن کے ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے۔ عض یعض آتا ہے کاٹنا، چبانا، جس طرح ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی یہ محاورہ مستعمل ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی انگلیاں چبانے لگتا ہے غصے کی وجہ سے، صرف غصہ نہیں، مایوسی، اس لیے کہ اب جو ان کا انجام ہونے والا ہے اس میں غصہ خواہ کتنا ہی ڈیولپ کر جائے کیا کر لیں گے، اب تو فرسٹریشن کی انتہا ہے نا۔ اور جو نفسیاتی مریض ہوں گے، آپ نے دیکھا جو ڈپریشن کے خاص طور پر ہوتے ہیں، وہ اپنے ناخن چباتے رہتے ہیں، انگلیاں چباتے رہتے ہیں۔ تو آج سے 1400 برس پہلے بھی اصطلاح موجود تھی، یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن لوگ اپنی انگلیوں کو، اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اس مایوسی کی وجہ سے، فرسٹریشن کی وجہ سے، اپنا جو ہولناک انجام انہیں سامنے نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور اس دن وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، کاش کہ ہم نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا۔ مکی صورت اولین مخاطبین تو وہی مشرکین مکہ ہے نا، اب ان کا گویا کہ فیوچر جو آنے والا ہے، قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے تو یہی لوگ ہوں گے جو اس مایوسی کی وجہ سے جو ہے اپنی انگلیوں کو چبائیں گے، اور وہ کہیں گے کاش کہ اس وقت ہم نے اس حقیقت کو جان لیا ہوتا اور ہم نے محمد کا ساتھ دیا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو تعویل خصوصی ہوگی، خاص طور پر اس پس منظر کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں۔ تعویل عمومی بھی تو ہے نا، قرآن تو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ اگر ہم نے ان کی آیات کو الاٹ کر دیا صرف اسی دور کے لیے، پھر تو اپنے آپ کو فارغ کر کے وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا گوشہ عافیت میں چلے جائیں۔ یہ تو ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں ہر وہ شخص کے جو دین پر عمل نہیں کرتا،
اس دنیا میں اسے سمجھا دیا گیا، ہر شے واضح ہو گئی، معلوم ہوا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، کوئی شے مبہم نہیں رہی۔ یہ سورۃ الفرقان ہے نا، الفرقان کسے کہتے ہیں؟ حق و باطل کو ممیز کر دینے والی شے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، فرقان قرآن حکیم، قرآن کی تعلیمات تو آج ہم سے اوجھل نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ کہ اگر ہم ان کو ہدف نہیں بناتے، انہیں ٹارگٹ نہیں کرتے، ان پر عمل نہیں کرتے، تو قیامت کے دن ہمارا بھی یہی معاملہ ہوگا کہ ہم بھی مایوسی کے عالم میں اپنی انگلیاں چبائیں گے، ہاتھوں کو کاٹیں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش کہ میں نے رسول کا رستہ اختیار کیا ہوتا، اس قرآن پر عمل کیا ہوتا، اسے اپنا ہادی اور رہنما بنایا ہوتا، اس سے رہنمائی حاصل کی ہوتی۔ صرف رہنمائی حاصل کرنا نہیں بلکہ اس پر عمل پیرا ہو جانا۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم ہاتھ باندھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ قرآن حکیم ہے، ہدی للمتقین بھی ہے، ہدی للناس بھی ہے۔ تو یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس وقت مایوسی اور فرسٹریشن کے عالم میں کہیں گے انگلیاں چباتے ہوئے کہ کاش کہ ہم نے رسول کے رستے کو اختیار کیا ہوتا، ہم نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ بڑا اہم جملہ ہے۔ آپ کہیں چلے جائیں، جو ہمارے یہ مختلف قید خانے ہوتی ہیں، جیل ہوتے ہیں، وہاں جو مجرم ہیں، اس قسم کے ڈاکومنٹریز بھی بنے اور بہت سی جو ہے مضامین بھی شائع ہوتے رہے، ان سے جا کر سوال کیا بھائی تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ 90% کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، غلط صحبت۔ کوئی دوست مل گیا تھا غلط، اس کے ساتھ جو ہے وہ کہیں نشے کے عادی ہو گئے، پھر ایڈکٹ ہو گئے، اور پھر نشے کے لیے پیسے حاصل کرنے کے لیے کوئی ڈکیتیاں، کوئی گن پوائنٹ پہ، کوئی چوریوں کے اندر، پھر پکڑے گا، بالآخر جیل میں پہنچ گئے۔ وہ جو کہا گیا قرآن حکیم میں، کونوا مع الصادقین، نیکوکار سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو۔ تو یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس شخص کے ساتھ مل کر یا اس کا پیچھا پکڑ کر آج میرا یہ انجام ہو رہا ہے، میں یہاں تک پہنچ چکا، اس دنیا میں بھی تباہ و برباد کیا۔ اور یہ دوستیاں ہوتی ہیں جو انسان کو خراب کرتی ہیں، غلط طرز زندگی ہے، پھر یہ کہ آگے بڑھ کر جیسا کہ میں نے عرض کیا ایڈکشن ہے، وہ گھرانے کے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور پڑھے لکھے لڑکے آپ آج دیکھ لیجئے، وہ مجبور ہو جاتے ہیں اس کام کے لیے، اس لیے کہ وہ گینگ وجود میں آ گیا ہے، وہ دوستوں کا ایک پورا جتھا، اب ساری پلاننگ ہو رہی ہے تو اس کے تحت ہو رہی ہے۔ اور یہاں خاص طور پر ذکر بھی کیا گیا 2 افراد کا، میں کہ ایک تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں تھا بھی، عقبہ ابن ابی معیط تھا اور ایک اور شخص تھا، کہ ان دونوں کی بڑی دوستی تھی، اور اسی کے اندر جو ہے وہ پھر نبی، اور دونوں کے دونوں جو ہے جنگ بدر کے موقع پر جہنم واصل بھی ہوئے تھے۔ تو اس تفسیر میں لکھا ہے، معلوم ہوتا ہے یہاں انہی کا ذکر کیا گیا، ان سے مراد صرف وہ، چلیے پس منظر میں صرف وہ ایک معاملہ بھی رکھ لیجئے، لیکن یہ کیسز تو وہ ہے نا جو ہر روز ہماری نگاہوں کے سامنے، غلط صحبت ہے، غلط دوستیاں ہیں، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، غلط صحبت اختیار کرنا ہے، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا اور تباہ و برباد کرتی ہے، اور آخرت کی تباہی اور بربادی بھی گویا کہ منتج ہوگی اسی بنیاد پر۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے تباہ و برباد کر دیا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یہ وہ شخص تھا کہ جس نے مجھے اس نصیحت سے دور رکھا، گمراہ کر دیا، میں نے اس کا پیچھا پکڑ لیا، میرا خیال تھا میرا بڑا دمساز ہے، میرا بڑا پشت پناہ ہے، بڑا ہمدرد ہے، غمگسار ہے، میں نے اس کا پیچھا پکڑ لیا اور اس ذکر سے صرف نظر کیا، بعد اذ جاءنی، جبکہ یہ ذکر مجھ تک پہنچ چکا تھا، واعظ و نصیحت کی باتیں میرے سامنے آ چکی تھی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو ہے ہی انسان کا بہت بڑا دشمن۔ خذول اصل میں کہتے ہیں بے وفا شخص کو، جو شروع میں تو اپنی جو ہے دوستی کی پینگیں بڑھائے، میں تمہارا پشت پناہ، میں تمہارا دوست، لیکن عین موقع کے اوپر آ کر جو ہے 180 کا ٹرن لے جائے اور اپنا اعلان بیزاری کر دے۔ شیطان کا تو یہ معاملہ ہے، خذول،
جسے آپ غدار کہیں گے۔ پہلے تو آپ شیطان کے بہکاوے میں اور اس کے اندر انسان آ جاتا ہے، اس کے بعد جب اسے تباہی کے ہلاکت کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے تو وہ شیطان کہتا ہے بس جو میرا کام تھا وہ مکمل ہو گیا، اب میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں۔ خذول، جو عین موقع پر آ کر دغا دے جائے، جو غداری کر دے، جو بے وفا ہو، تو شیطان کا تو معاملہ یہ ہے۔ اب وہ سورت کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن وہاں شیطان کہے گا قیامت کے دن ان تمام اپنے پیروکاروں سے جو شیطان کی چکنی چپڑی جاتوں کے اندر آ کر جو ہے اپنے آپ کو، جب جہنم انہیں سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے تو شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے کوئی ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ صحیح ہے میں نے دنیا میں گناہ کو تمہارے لیے بڑا لذیذ بنا دیا تھا، گناہ میں تمہارے لیے بڑی چمک پیدا کر دی تھی، لیکن یہ کہ اللہ نے مجھے تمہارے اوپر کوئی غلبہ اور اختیار نہیں دیا تھا، یہ تمہارا اپنا آزادانہ فیصلہ تھا کہ تم نے میری دکھائی ہوئی رستے کو پکڑا، لہذا آج میں تم سے اعلان براءت کرتا ہوں، اب اس جہنم کا ایندھن مجھے بھی بننا اور تمہیں بھی بننا ہے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، ملامت کرو اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو۔ تو وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو ہے ہی انسان کو دغا دینے والا، دھوکہ دینے والا۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کی دسترس سے محفوظ رکھے، اور اس ضمن میں خاص طور پر جو معوذتین ہیں، دو صورتیں جو ہیں، اس میں دوسری صورت قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، یہ شیطان لعین جو خناس ہے، خناس کہتے ہیں چھپ کر حملہ کرنے والے کو، وہ جو وسوسہ اندازی کرتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس صورت کو نہ صرف یہ کہ کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، بلکہ یہ کہ اس کا مراقبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔